اولیاء اللہ کے واقعات بیان کرتے ہیں، تعلیمات بیان کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ٹانگ ان کی ٹوٹتی ہے تو شریعت پہ کہ مرشد کامل کے پاؤں دبانا حرام ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں واقعہ ہے موسیٰ کا اور خضر کا، جو کچھ خضر نے کیا وہ جائز تھا؟ بالکل نہیں۔ کسی کی نئی کشتی میں سوراخ کر دیا، نقص پیدا کر دیا، بچے کو مار دیا، اور سارے دن ان لوگوں کے لیے دیوار بناتے رہے جنہوں نے کھانے کو بھی نہیں پوچھا۔ تو یہ طریقت کے تھے نا، طریقت والوں کی داستان ہی جدا ہے۔ اب جو قوانین اہل شریعت پر لاگو ہوتے ہیں وہ قوانین اہل طریقت پر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ بالکل بالکل، طریقت مختلف ہے۔ شریعت کی انتہا جو ہے وہ ذکر قلب ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، اور ذکر قلب اس کی جو ہے انتہا ہے، اور وہاں سے طریقت شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے طریقت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب طریقت شروع ہو جاتی ہے تو پھر طریقت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل، طریقت کے قوانین کیا ہیں؟ جو آنکھ سے نظر آئے وہ دھوکا ہو سکتا ہے، جو کان سے سنائی دے وہ بھی دھوکا ہو سکتا ہے۔ جس طرح مسلمان کا اور مومن کا فرق ہے، مسلمان غلط عمل کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، اور مومن صرف ارادہ ہی کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا۔ جب مسلم اور مومن میں اتنا فرق ہے کہ مسلمان اگر عمل کرے گا تو گناہگار ہوگا، مسلمان اگر ارادہ کرے گناہ کرنے کا لیکن گناہ نہ کرے تو شریعت اس کے اوپر سزا نہیں دیتی۔ بالکل، یعنی اگر آپ شریعت میں ہیں اور آپ گناہ کا ارادہ کریں لیکن عمل نہ کریں، فرض کیا کہ آپ نے سوچا کہ آج کسی طائفہ کے ساتھ رات گزارنی ہے، ارادہ کر لیا، جیب میں پیسے ڈالے نکل گئے، وہاں پر پہنچے تو طائفہ کا اڈا بند تھا، آپ کو موقع نہیں ملا، وہ عمل کر نہیں سکے، تو شریعت اس پر آپ کو سزا نہیں دیتی، آپ گناہگار ہوئے نہیں، شریعت ہی کہتی ہے۔ لیکن اگر آپ مومن ہیں اور آپ نے ایسا ارادہ کیا تو گناہگار ہو گئے۔ ایک حدیث شریف میں لکھا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو شریعت کے قوانین مختلف ہیں، طریقت کے قوانین مختلف ہیں۔ پیر طریقت اس کو فیض یافتہ عورتیں پیر طریقت کی اس کے پاؤں دبا سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور آپ نے جملہ استعمال کیا ہے برکت کے لیے، کہتے ہیں وہ پیر صاحب کے برکت کے لیے پاؤں دبائیں۔ برکت کس چیز میں؟ پاؤں دبانے سے برکت کا کیا تعلق ہے؟ برکت کے لیے نہیں، فیض کے لیے۔ بھائی مرشد کامل کو کیا پڑی ہے کہ لوگ اس کے جسم کو چھوئیں، پاؤں دبائیں؟
جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر اس کے گناہوں کا انبار ہوتا ہے، باطنی گناہوں کے کیڑے ہوتے ہیں، ظاہری گناہوں کی کالک ہوتی ہے۔ کامل شریعت تو لوگوں کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا تاکہ لوگوں کے گناہ اور ان کا عذاب اس کے جسم کے اوپر نہ آئے۔ جس طرح گنگول شریف والے زندہ پیر تھے تو لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے، الا ماشاء اللہ کوئی اگر آ گیا تو اس سے مصافحہ کیا۔ ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتے تھے؟ کہ لوگوں کے گناہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسم پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ جب وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں تو اس کے کیڑے لوگوں کے جسم پر چڑھتے ہیں، اور چلتے چلتے وہ کیڑے کھال میں جذب ہو جاتے ہیں۔ کھال میں جذب ہونے کے بعد وہ خون میں تیرنے لگتے ہیں اور شیطان سے جا ملتے ہیں اور رب کا راستہ روک دیتے ہیں۔ اور یہ جو پیر طریقت ہوتے ہیں ان کو چھونا یہ تو باعث سعادت ہے۔ پیر طریقت کے قدموں کو چھونا، اپنا ان کے جسم سے اپنا جسم مس کرنا، یہ تو باعث فیض اور باعث سعادت ہے۔ کس طرح باعث سعادت ہے اور باعث فیض ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ سلطان اقباہو نے فرمایا کہ جب کسی کا قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دفعہ دل نے اللہ کہا، 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملا۔ 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملا۔ اور پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے کہا کہ انسان کے جسم میں جو نسیں ہیں یہ 3.5 کروڑ ہیں۔ جب انسان کے دل نے اللہ کہا، ایک دفعہ اللہ کہا، تو 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا اس کو ثواب ملا۔ اس کی توجیہ بھی موجود ہے۔ سلطان اقباہو نے فرمایا کہ 72,000 ظاہری قرآن پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کے جسم میں 72,000 مسام ہیں۔ ایک دفعہ دل نے اللہ کہا، 72,000 آوازیں ایسے گونجی، اور اللہ کہنا اور اس کا ثواب ظاہری قرآن ختم کرنے کی صورت میں ملنا، اس کی توجیہ یہ ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ پورا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ذات اللہ میں بند ہے۔ اب جس کے قلب میں اللہ بس جائے، جس کے قلب کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بس جائے، تو جب بھی دل اللہ اللہ کرتا ہے تو مسام سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں، مسام سے پسینہ بھی آتا ہے اور اللہ کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اور جب کسی کے اندر رب کا بسیرا ہو جائے تو پھر اس کے مسام سے نور خارج ہوتا ہے۔ جب کسی کے اندر رب بس جائے تو اس کے مسام سے نور خارج ہوتا ہے۔ اب میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیثوں میں بھی لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو باقی جو پانی بچتا لوگ اس کو اپنے منہ پر مل لیتے، کیونکہ اس پانی کو حضور کا لمس لگ گیا تھا۔ حضور کے لمس میں تو نور ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کو کوڑ کا مرض تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کریں کہیں تو وہ پیشاب جمع کر کے پی لو،
عربی میں پیشاب کو بول کہتے ہیں، تو وہ پیشاب پی لیں، تو پیشاب پینے سے وہ مرض چلا جائے گا۔ اس عورت نے وہ بولے مبارک پی لیا اور اس کا مرض چلا گیا، اس کا مرض چلا گیا۔ اگر عورت کے لیے مرشد کا پیشاب پینا جائز ہے تو ہاتھ لگانا ناجائز کیسے ہے؟ جی بھئی حضور پاک ان کے مرشد ہی تھے نا، اور اس کے بعد جو بھی مرشد کامل ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، کامل شریعت نائب رسول ہوتا ہے، اور جو کامل طریقت ہوتا ہے وہ تو نائب اللہ ہوتا ہے۔ پیشاب پینے سے کوڑ کا مرض چلا گیا، وہ جائز ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا یہ۔ ناجائز ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ہاتھ لگانے سے مزید نار آئے، جن کو ہاتھ لگانے سے شہوت کو تقویت پہنچے، جن کو ہاتھ لگانے سے نفس مزید بگڑ جائے، جن کے جسم میں نور نہ ہو، جن کے جسم سے نار خارج ہوتی ہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ ہی کی شریعت کی کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح مسئلہ غسل ہے، غسل کی شرط یہ ہے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر ایک بال کی جڑ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا؟ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ حالت جنابت میں جب ہوتے ہیں آپ تو آپ کے مسام سے نار خارج ہوتی ہے۔ حالت جنابت میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے مسام سے نار خارج ہوتی ہے، اس لیے ہر مسام کو دھونا غسل کہلاتا ہے۔ یہ نار جسم سے کیوں خارج ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے جسم میں نفس کا کتا بیٹھا ہے۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے آپ نار کھا رہے ہیں، اور جو عبادتیں آپ کر رہے ہیں وہ نور بن کے آپ کے قلب کی غذا نہیں بن رہی، لہذا آپ کی باتوں سے نار، آپ کے دیکھنے میں نار، آپ کے سننے میں نار، آپ کے چلنے پھرنے میں نار ہے، آپ کے لمس میں بھی نار ہے۔ لیکن جب کسی کا نفس مطمئن نہ ہو جائے، مکمل طہارت اسے مل جائے، قلب میں رب کا جلوہ آ جائے، نسوں میں نور دوڑتا ہو، مسام سے رب کے نام کی آوازیں گونجتی ہوں، اور جسم کا بال بال رب کے نام پر رقص کرتا ہو، نور کے فوارے پھوٹتے ہوں جس جسم سے، اس کو ہاتھ لگانا حرام اگر ہو گیا تو پھر دنیا میں کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آج کل کے مولوی ملا ہیں، جو کہ ہیں مولوی بن شیخ کی طریقت گئے ہیں، جعلی ہیں، اس لیے ہم کو طریقت معلوم ہی نہیں ہے، لہذا ایسی بھونڈی باتیں کرتے ہیں۔ چونکہ طریقت کا معلوم ہی نہیں، لہذا ایسی بھونڈی باتیں کرتے ہیں۔ مرشد سے تو پردہ ہے ہی نہیں، مرشد سے تو پردہ ہے ہی نہیں۔ کون سا مرشد؟ پیر طریقت، جس کے دل میں رب کا جلوہ ہو، اس سے اس کی فیض یافتہ مریدوں کو پردہ نہیں ہے۔ پردہ کیوں نہیں ہے؟ جب